اب بھائیو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 جو ہے، باقی جتنا ٹائم بچا ہے اس پہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کرنی ہے، اس کے بعد آپ قرآن شریف بند کر دیجئے گا۔ یہ بڑی اہم ترین آیت ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتعالی اللہ الملک الحق، پس اللہ ہی ہے جو بلند ہے اور سچا بادشاہ وہی ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اجرت مت کیجئے اس قرآن کے ساتھ، من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ خود یہ وحی کو مکمل فرما دے آپ کے اوپر۔ اس کی ڈیٹیل سورۃ القیامہ میں بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے، اور بخاری مسلم میں اس کا کانٹیکسٹ بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیں کہ آپ جلدی جلدی سے یاد کر لیں، یہ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو پڑھانا بھی اور آپ کے سینے میں محفوظ کروانا بھی، اور اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ سورۃ القیامہ کے اندر یہ آیات آئیں، میں نے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 116 کے اندر بیان کیا ہے، آج محل نہیں میں اس ڈیٹیل میں جاؤں، بل یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سنتے تھے تو جلدی جلدی اس میں اجرت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہ کریں، آپ مکمل وحی کے اترنے کا انتظار کریں، آپ کے سینے میں جو چیز اتاری جا رہی ہے اللہ تعالیٰ خود اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دے گا، یعنی آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسے حفظ کریں، اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر آپ کو حفظ کروا دے گا۔ اور ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت فرمائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اے رب اضافہ فرما دے میرے علم میں۔ یہ ہے بھائیو اہم ترین آیت، رب زدنی علما۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کوئی وظیفہ بتایا جائے، سبق یاد نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، چیز پڑھتے ہیں یاد نہیں رہتی، علم میں اضافہ کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے بہترین دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی۔ کیا دعا ہے؟ رب زدنی علما، یہ ویسے ہے وقل ربی، لفظ ہے قل ربی، لیکن یہ را جو ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ قاف مل جائے گا، لام بیچ میں سائلنٹ ہو جائے گا عربی لنگوسٹک کے اصول کے اعتبار سے، لیکن قل کا تو مطلب ہے اے نبی آپ عرض کیجئے اللہ کی بارگاہ میں، تو دعا تو صرف یہی ہے رب زدنی علما لفظ ہے، لیکن جب اسے وقف کریں گے تو علما بن جائے گا، میم دو زبر ہیں، ایک زبر اڑ جائے گی اور وہ الف مدہ بن جائے گا، تو دعا کیا ہوئی؟ رب زدنی علما، اے رب زدنی زیادہ کر دے، اضافہ کر دے، علما میرے علم کے اندر۔ تو یہ دعا ہے بہترین، رب زدنی علما، یہ ربی نہیں ہے بلکہ ربی، رب زدنی علما، اے رب اضافہ فرما دے میرے علم میں۔ لیکن یہ صرف دعا کرنے سے اضافہ نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ سورۃ العنکبوت کی وہ آخری آیت ضرور یاد کر لیا کریں ہر بات میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے۔ کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہونا، صرف دعا سے بھی کچھ نہیں ہونا، صرف کوشش سے بھی کچھ نہیں ہونا، یہ پیرلل میں دونوں چیزیں ہیں، آپ اللہ سے دعا بھی کریں اور اپنی طرف سے پوری ایفرٹ بھی پٹ کریں، یہ دونوں چیزیں پیرلل میں۔ اسی کانٹیکسٹ میں تو احادیث تو سینکڑوں کی تعداد میں ہے، جسے شوق ہو تو مشکات المصابیح میں آپ کو پہلی جلد میں ہی کتاب العلم چیپٹر میں علم کی اہمیت سے متعلق ساری احادیث 13 کتابوں سے مل جائیں گی، اور اسی لیے میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات المصابیح کو انسائکلوپیڈیا آف حدیث، احادیث کا انسائکلوپیڈیا۔ اس میں ایک بڑی اہم ترین حدیث ہے صحیح مسلم کے کانٹیکسٹ سے، صحیح مسلم سے لیے، پرائمری بک صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میں ہے حدیث یہ 6853 اور مشکات المصابیح میں ہے 2000، مشکات المصابیح میں 204، پہلی جلد میں 204 اور صحیح مسلم میں 6853، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص طلب علم کے لیے کوئی سفر اختیار کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا سفر آسان فرما دیتا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ علم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس علم کو
जन्नत तक पहुंचने का सबब उस शख्स के लिए बना देगा। तो ये भाइयों, यहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करनी है और बड़ी अटेंटिव होकर सुनने वाली गुफ्तगू है, डिसाइसिव। याद रखें, दुनिया में दो किस्म की अप्रोचेस हैं। एक खालिसतन इल्मी अप्रोच है कि आप पूरे इल्मी दलाइल के साथ किसी चीज को फॉलो करते हैं, और इसकी मुखालफत में एक है जज्बाती अप्रोच कि आप ये देखते ही नहीं इसकी कोई अकली दलील है, ये बात समझ में आने वाली है, किताबो सुन्नत में है या नहीं है। आप कहते हैं जी एंज ही होता है, जी साढ़े बुजुर्ग एंज ही करते हैं, ऐसी छोड़ू तो इंज छोड़ने। इसको मैंने कहा है ये जज्बाती अप्रोच है। एक है इल्मी अप्रोच और एक है जज्बाती अप्रोच। कुरान और सुन्नत की तालीमात इल्मी अप्रोच को सपोर्ट करती हैं, जज्बाती अप्रोच को सपोर्ट नहीं करती। और ये जो इल्मी अप्रोच है ये जाहिर है कि डेफिनेट इल्म की बुनियाद के ऊपर होती है। जज्बाती अप्रोच जो है वो अटकल पच्चू, कयास और अपनी तरफ से गुमान कि मेरा दिल ये कहता है, मेरा गुमान ये कहता है, मेरा विजदान ये कहता है। वो तो जो जहां पे लगा हुआ है उसका तो विजदान वही कहेगा। वो तेंदुलकर भी कहता है जी जब मैं फलां मंदिर से होके जाता हूं तो मैंने तो देखा है हमेशा सेंचुरी बनाता हूं, तो जाओ फिर मंदिर ही बढ़ दो जाके। तो हर बंदे ने अपने वो मामलात में फलां दरबार पे क्या मसला हल हो गया। भाई मेरे ये सब जज्बाती बातें हैं, इनकी इल्म की दुनिया में इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो ये इल्मी अप्रोच और जज्बाती अप्रोच, इसका फर्क समझें। और मैंने इसको अपनी लिंग्विस्टिक में अब एक टर्म डिवाइस की है, सुन्नी और टुन्नी का फर्क। एक है सुन सुना के सुन्नी, सुन टुन, सुन्नी हो जाओ। कोई इल्मी बात कोई करे तो आपको मैंने बात सुननी नहीं है, तो इसको कहते हैं सुन हो जाना, यानी हर चीज सुन हो जाना, इंसान टेक्नीशियन कंडीशन में चला जाए। टुन हो जाता है, जैसे कोई बंदा को पी दे तो टुन्नी हो, टुन हो गया ना। और एक है सुन्नी कि आप किताब और सुन्नत के दलाइल की बुनियाद पे कोई अप्रोच इख्तियार करेंगे। तो ये सुन्नी और टुन्नी का फर्क है। बुकिश मुसलमान सुन्नी होगा और नॉन बुकिश ब्लाइंड मुसलमान जो है वो टुन्नी होगा। तो ये जो टुन्नी है, ये जज्बाती किस्म की अप्रोच रखने वाले लोग, इनके बारे में कुरान हकीम में बड़े सख्त अल्फाज आए हैं। सूरतुल अनाम की आयत नंबर है 116, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इन तुति अक्सर मन फिल अर्द, और ऐ सुनने वाले अगर तू जमीन पर बसने वाली अक्सरियत की पैरवी करेगा। ये लोग अक्सर कहते हैं ना साड़ी तादाद बहुत ज्यादा है, ये साढ़े हाथ पौने दलील है। भाई 2.25 अरब तो ईसाई है, फिर वो हाथ पर है। अगर तू जमीन पर बसने वाली अक्सरियत की पैरवी करेगा, युदिल्लूका अन सबीलिल्लाह, वो तो तुझे अल्लाह के रास्ते से बहका देंगे। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, ये तो पैरवी नहीं कर रहे मगर सिर्फ गुमान की, अटकल पच्चू जो इन्होंने खुद कॉन्सेप्ट बनाए हुए, गुमान अपने। व इनहुम इल्ला यखरुसून, और ये तो नहीं मगर अटकल के तीर चला रहे हैं, अपनी तरफ से कयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से इन्होंने मामला तय किए हुए हैं कि ये हो जाएगा और तो ये हो जाएगा। और सूरतुन नज्म की आयत नंबर 28 है, वमा लहुम बिही मिन इल्म, इन लोगों के पास इल्म तो है ही नहीं है, ये उनकी अप्रोच इल्मी नहीं है। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, ये तो अपने सिर्फ गुमान की पैरवी कर रहे हैं। व इन्न ज़न्ना ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ, और गुमान जो है वो इल्म के हक के मुकाबले में कोई शय नहीं है। अल्लाह ताला, हमारा इल्म तो एक चमकता हुआ सूरज है, इसके मुकाबले पर गुमान, मेरा दिल ये कहता है, हम ये समझते हैं, मेरा दिल नहीं मानता। अल्लाह ताला मानता है इसकी कोई अहमियत नहीं है इल्म के मुकाबले पर। क्योंकि दिल तो फिर अबू जहल का भी नहीं मानता था कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के ऊपर अपने अबाउजदाद के दीन को छोड़ दूं। आज भी हम जब किसी को किताब और सुन्नत से दलाइल देते हैं तो इनकी गुमराही तो उससे भी बढ़कर है। अबू जहल को तो ये होता था ना कि दीन ही नया लेके आया, हम तो मुसलमानों को उनके दीन से, उनकी किताबों से जब बातें बताते हैं वो उसके ऊपर अमल नहीं करते, तो इनकी गुमराही तो अबू जहल से भी बढ़ी हुई है ऑन द फेस ऑफ आर्गूमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वो काफिर हो चुके हैं, लेकिन अगर ये खुद अपने ऊपर गौर तफक्कुर करें कि अबू जहल का तो इख्तिलाफ बनता था कि दीन ही नया था। इनको जब हम बताते हैं कि भाई बुखारी और मुस्लिम में नमाज का तरीका ये लिखा हुआ है, तो सुन्नी हो या टुन्नी हो, अगर सुन्नी हो तो बुखारी मुस्लिम मैंने तो नहीं घर बैठ के इंजीनियर साहब ने लिखी, ये तो अहले सुन्नत की मुत्तफिका किताब है। अगर ये मुत्तफिका किताब है तो आप अपनी नमाज का तरीका इसके मुताबिक क्यों नहीं करते, क्यों अटकल के तीर चलाते हैं? और जो इतने बड़े बुजुर्गों को क्यों नहीं समझ आई, उन्होंने ये किताबें नहीं पढ़ी हुई थी। ओ भाई, बुजुर्ग अपना हिसाब किताब खुद देंगे, हम तो उसके पाबंद है जो हम तक पहुंचा है। किसी बुजुर्ग के, किसी भी बड़े मुफस्सिर के, किसी मुहद्दिस के अमाल के हम जवाब दे तो नहीं है। ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कुरान हकीम में वाज़िह है, कोई उठाने वाली जान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। हर शख्स ने मैंने अपनी कब्र में जाना है, किसी बुजुर्ग की कब्र में जाना, तो मैं अपने अमाल का खुद जवाब दे हूं।
تو جب میرے تک حق پہنچے تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں حق بات کو قبول کروں اور علمی اپروچ اختیار کروں، جذباتی اپروچ اختیار نہ کروں۔ اس حوالے سے جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک جملہ، مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہے، لیکن کچھ چیزیں ماشاءاللہ وہ اتنی بہترین انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جو ان کا خاصہ ہے۔ تو وہ ایک گولڈن کوٹ میں ان کا اکثر کوٹ کیا کرتا ہوں، ایک قول زرعی کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یعنی علم کے میدان میں اگر آپ نے اترنا ہے تو جذبات کو سٹیڈیم کے باہر رکھ کے آئیں۔ یہاں پہ علمی بات ہوگی، علم کے ساتھ گیم ہوگی، جو علم میں جیتے گا وہ جیتے گا، جو علم میں ہارے گا وہ ہارے گا۔ تو اسی قول زرعی کی ایک ایکسٹینشن میں نے بھی کی ہے، اور انشاءاللہ یہ غامدی صاحب سنیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ اس کی میں نے ایکسٹینشن کی ہے، وہ ہماری انجینئرنگ کی لینگویج میں ایک لفظ بولا جاتا ہے اینڈ وائس ورسا، کہ اس کا الٹ بھی بالکل درست ہے، جسے ہم شستہ اردو میں کہتے ہیں معکوس، انگلش میں ہم اس کا انورس کہتے ہیں اسے۔ تو میں نے اس کا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کا میں نے ایک انورس بھی نکالا ہے، اور وہ کیا ہے کہ افسوس جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ سب جذباتی لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ علمی بات کریں جنہوں کہتے ہیں لڑنے نو پہ جاندے ہیں تواڈے نال۔ جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ سب جذبات کے میدان کے کھلاڑی ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے علم کو کہاں سے قدر دینی ہے؟ علم کو تو انہوں نے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ تو جب علم کو نہیں پوچھنا تو علم کا انکار تو اصل میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار ہے۔ تو غامدی صاحب نے کہا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور میں نے یہ کہا ہے کہ جذبات کے اس گندے میدان کے اندر علم کی رتی برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ علم کو ایک ٹکے کی ویلیو نہیں دیتے ہیں علمی بات کو، تو ظاہر پھر گمراہ ہی ہوں گے۔ اور میں اس میں سب سے بڑا مجرم جو ہے علماء سو کو سمجھتا ہوں، جن کو میں نے انگلش میں نام دیا علماء کرائم۔ ایک ہے علماء کرام، عزت والے علماء، علماء کرائم اور علماء پرائم۔ اچھا میں نے اب ان کو علماء پرائم نام دیا ہے، جو صحیح علماء ہے۔ پرائم کہتے ہیں نا عزت والے، علماء عظام یہ کہتے ہیں نا، بڑے بڑے مشکل لفظ بول رہے ہوتے ہیں نا، علماء عظام، تو یہ علماء پرائم ہے، یعنی عزت والے علماء۔ اب منو پوچھ نہیں لینا کیڑے نے مرے ہوئے میں بہت جاننا، زندہ نہیں جانتا کسی۔ پوچھیں گے میں بتاؤں گا، امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، یہ علماء پرائم ہے۔ اور ایک ہے علماء کرائم، مجرم علماء، جو خود بھی گمراہ ہیں اور اپنی پبلک کو بھی غلط طرف لگا کے ان کا بھی قبلہ خراب کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے پبلک کوئی نہیں بچے گی، یہ ذہن میں رکھیں۔ کسی کے دماغ میں اگر ہے نا کہ پبلک بچ جائے گی اور یہ ان کا بوجھ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا کہ جو گمراہ ہوئے اپنے بزرگوں کی وجہ سے، ان کے بزرگ ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور جبکہ ان کے فالوورز کے بوجھ میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ زیادہ اٹھائیں گے، انہوں نے اپنا تو اٹھانا ہے، ان کا اس کے لیول کا ان کے اوپر بھی ڈالا جائے گا، جان کو نیچے چھوٹنی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کو یہ بندہ لیم ایکسکیوز پیش کیا کہ منو تو پتہ ہی نہیں لگا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مرنے سے پہلے حق تک پہنچاتا ہے۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 115 ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ جن چیزوں سے اسے ڈرایا جا رہا ہے وہ سارا حق اس کے اوپر واضح نہ کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ زندگی میں ایسا لمحہ ضرور آئے گا کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق بالکل واضح کر کے دکھائے گا۔ اس وقت کسی نے اڑنگا لگا لیا تو لگا لیا، ادروائز پھر وہ جس طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ سمندر کے کنارے کے اوپر اگر وہ اس وقت اڑنگا لگا لے تو ٹھیک، ورنہ ایک موج آئے گی تو پھر جا کے سمندر میں جا کے گریں گے۔ وہ انسان نے خود ڈسیزن کرنا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ تو یہ ہے مجرم علماء۔ اور میں یہ جب علماء کرائم کہتا ہوں بعض لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے، کہتے ہیں جناب آپ دیکھیں اتنی سخت لینگویج استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی میں اس سے ہلکی لینگویج استعمال کر لیتا ہوں قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو کتے کی مثال بیان کی ہے۔ یعنی میں تو کہہ رہا ہوں مجرم علماء، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتے کی مثل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ میں جس طرح کتا ہے نا، یہ اس کو کوئی چیز ملے تب بھی یہ زبان ہانپتا رہتا ہے، نہ ملے تب بھی یہ ہانپتا رہتا ہے، یعنی اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی، ہر وقت رال ٹپکتی رہتی ہے۔ جو دنیا پرست لوگ ہیں، اور یہ پرٹیکولرلی جو ہے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3258 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ بلعام بن باعورہ ایک یہودی عالم تھا، اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی کہ وہ بہت بڑا اہل علم تھا،
لیکن پھر وہ دنیا کا کتا بن گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دنیا کے اندر مبتلا ہو گیا. اور آج بھی ہمارے علماء کی سیریز یہی ہے, دنیا کما رہے ہیں اس دین کے ذریعے, دین بیچ کے دنیا کما رہے ہیں. مرضی کے فتوے آپ ان سے لے لیں, اور تنخواہ 10,000 ہوتی ہے مسجد کی طرف سے, گاڑیوں میں وہ پھر رہے ہوتے ہیں. ان سے پوچھیں کہاں سے آ رہی ہیں, کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے. وہ جو اسمگلر بھی کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے, اور جو فلمی ایکٹر ہے وہ بھی کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے, اور جو 5-10 ہزار مولوی تنخواہ لے رہا ہے وہ بھی بڑا کہتا ہے اللہ کا فضل ہے کہ بھئی یہ سب کچھ کیا کر رہا ہے, چندے میں سے کھا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے, آپ کے مال میں سے کھا رہا ہے, تو کہہ رہا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے. تو دنیا داری میں یہ لوگ بھی پڑ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتے کی مثال ہے. اور یہ یقین کرے پنجابی میں یہ جو محاورہ ہے نا, میں کہتا ہوں بالکل فٹ ان ہوتا ہے ان کے اوپر. پنجابی میں ایک محاورہ ہے کتی چورا نہ رلی ہے, یہ سنا ہوا آپ نے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کتا گھر کی حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے نا, اور اگر کتا ہی چوروں کے ساتھ مل کے یہ بتانا شروع کر دے کہ جی اس کا فلاں قیمتی سامان فلاں جگہ رکھا ہوا ہے, تو اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کتی چورا نہ رلی ہوئی ہے. یعنی کتا جو ہے وہ بجائے حفاظت کرنے کے چوروں کے ساتھ مل گیا ہے. دین کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ علماء کے اوپر. آن دا فیس آف ارتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نائب بنایا نا, خلیفۃ اللہ. تو کہتے ہیں نا اسی خلیفہ میں اللہ دے, بس خالی ٹائٹل لایا ہوا ہے نا. تو جب یہ لوگ دین کا بیڑا غرق کریں گے تو یہ ان کی مثال یہ. کیوں؟ دیکھیں, یہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ کتاب و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ بخاری شریف ڈائریکٹ نہ پڑھو, قرآن خود نہ پڑھو, بلکہ یہ بھی اجازت نہیں دیں گے کہ اپنے مکتب فکر کا ترجمہ قرآن کا یا حدیث کا پڑھ لو. تو جو شخص مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں اپنا قرآن مت پڑھو, اپنی حدیث مت پڑھو, تم گمراہ ہو جاؤ گے, تو میں کیوں نہ کہوں کہ کتی چورا نہ رلی ہے. اس سے بڑا اور کیا ان کے اوپر محاورہ بولا جائے؟ یہ خود دشمن بنے ہوئے. کوئی کافر نہیں آپ کو کہہ رہا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ان کو تو ہدایت مل رہی ہے. کتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. گورا انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے. یہاں کلنٹن 2007 میں پاکستان آئے, انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکن پریزیڈنٹ نے کہا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے. یہ میں کو اپنی بات نہیں کر رہا, یہ آن ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو. اور گورا پلید, پوری زندگی اس نے پلیدی میں گزاری, اس نے قرآن کا انگریزی میں ترجمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. ادھر مولوی کہتا ہے قرآن میں ترجمہ نہ پڑھو, بخاری نہ پڑھو, گمراہ کیوں ہو جاؤ گے؟ کیونکہ اس کے جو عقیدے ہیں نا وہ اس کے خلاف ہیں. تو وہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. وہ تو خود ڈوبے ہوئے ہیں, وہ آپ کو بھی لے کے ڈوبیں گے. تو میں پھر بولا نا کہ نہ بولا کہ کتی چورا نہ رلی ہے. بالکل یہ دین کی حفاظت کے لیے تھے, اور یہ مسلمانوں کو مشورے دے رہے ہیں قرآن و حدیث نہ پڑھو. یہ اتنے بڑے مجرم ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح مثال ان کے لیے بیان کی ہے. لہٰذا میرے پہ آندہ کوئی غصہ نہ کھائے اگر میں کہتا ہوں نا مجرم علماء کرائم, تو یہ بہت چھوٹی مثال ہے. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کتے کی مثال ہے, جو لوگ دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کا قبلہ خراب کر رہے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی. اور پھر یہ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے لوگوں کو, کہتے ہیں جی ڈگری تو ہم نے دینی ہے, جی ہمارے مدرسے کی ڈگری ہوگی پھر ہم علماء کو مانیں گے, وہ علماء جو ہماری ڈگری نہیں لیں گے. اور پائی اپنی جعلی ڈگریاں اپنے کول رکھو, تو ڈگریاں دی رتی برابر بھی حیثیت نہیں ہے. اور اس کا میں آپ کو تجربہ بتاتا ہوں, یہ ڈگری ہولڈر علماء آپ چیک کر کے دیکھ لیں, ان کے سامنے آپ قرآن کہیں رینڈملی 30واں پارہ کھول کے رکھیں نا, ان کو کہیں ذرا بغیر آپ ترجمہ دیکھیں نا اس عربی کا ترجمہ کر کے بتائیں. بخاری مسلم تے بھول ہی جاؤ نا کہ ترجمہ کر سکتے ہیں, وہ تو عربی پیور لنگوسٹک ہے. قرآن کی عربی تو آسان ہے, حدیث کی جو عربی ہے بہت مشکل ہے. آپ جائیں بالکل فریش فارغ التحصیل, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, فریش عالم دین کوئی بھی ہے, اس کو بلا کے سامنے رکھیں قرآن اور اسے کہ ترجمہ کر جائے تو منو آگے پڑھ لینا. نہیں کر سکتے. ہم عربی میں پڑھتے ہیں, اور عربی بھی نہیں آندی رہا. جعلی ڈگریاں بھائی تواڈے کول جعلی ڈگریاں نے, ساڈے کول الحمدللہ انٹرنیشنل نہیں یونیورسل ڈگری ہے. اور وہ کون سی ڈگری؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3461. مشکات میں کتاب العلم چیپٹر میں پہلی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 198 نمبر یہی حدیث ہے, بلغوا عنی ولو آیا. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو. یہ مولوی تو کہنا ہے جناب کہ پوری ڈگری لگو تو اسی مولوی پڑھو گے. اللہ کے نبی کا فرما رہے ہیں ایک آیت بھی آتی ہے نا تو تہاڈے کول ڈگری ہے میری طرفوں. لو ہن اسی تہاڈی مدرسیاں دی جعلی ڈگریاں لوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگری لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگری کہ ایک آیت بھی آتی ہے.
کسی کو وضو کا طریقہ آتا ہے وہ وضو کا طریقہ لوگوں کو سکھا دے, کسی کو نماز کا طریقہ آتا ہے وہ نماز کا طریقہ لوگوں کو سکھا دے, کسی کو کوئی صورت آتی ہے وہ صورت لوگوں کو سکھا دے. اس کے لیے ڈگری کی ضرورت تو نہیں ہے. ڈگری الحمدللہ ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہے. آپ اپنے مدرسوں کی جعلی ڈگری اپنے پاس رکھیں, اور یہ مدرسے تو بنے بھی 330 ہجری میں پہلا مدرسہ بنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً آپ سمجھ لیں کو 350 سال کے بعد یہ الازہر یونیورسٹی بنی ہے. اس کے بعد یہ معاملات چلیں, اور باقی انڈیا پاکستان کے آپ کو جو مدرسے نظر آ رہے ہیں یہ صرف انگریزوں کے دور کے اندر بنے. ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی روٹی روزی چلانی تھی تو مدرسے بنا کے اور لوگوں کا ایک بچہ حافظ کرا لو سارے لے جائے گا, باقی ہمیں سارے آرام خوری کرتے رہو. تو انہوں نے مدرسے بنا کے, میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ یہ حفظ قرآن کا مدرسہ مجھے کسی صحابی تابعی تبع تابعی پہلے 500 سال میں سے ثابت کرے کہ حفظ قرآن کے کبھی مدرسے بنے ہوئے ہوں. اس وقت تو علم دین سکھایا جاتا تھا. یہ حفظ قرآن اور یہ طوطے بنا بنا کے جو نکال رہے ہیں, اور قرآن کا ایک لفظ نہیں ان کو آتا, صرف وہ قرآن عربی بولتے ہیں. یہ مدرسے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تابعین تبع تابعین نے نہیں بنائے. یہ بالکل انگریزوں کی پیداوار ہے مدرسے. صرف کیوں یہ مدرسے ہوں گے تو آپ ان کو چندے اور کھالے دیں گے. آج یہ مدرسے ختم ہو جائیں ان کی روٹی روزی بند ہو جائے گی. انہوں نے ہنر تو سیکھا کوئی نہیں ہے, تو انہوں نے حفظ قرآن کے مدرسے بنائے. ان سے پوچھیں کہ یہ کس سنت کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں. حفظ قرآن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین تبع تابعین نے مدرسے بنائے تھے. کیا آپ لوگوں کو دھڑ دھڑ حافظ قرآن بنائے؟ اور بھائی عالم قرآن بناؤ, ان کو حافظ قرآن کیوں بنا رہے ہو؟ جس کا شوق ہے وہ خود حفظ کرے گا. صحابہ کرام اپنے شوق سے کرتے تھے, اور وہ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ حفظ کر کے نکلتے ہیں, پھر جیسے ہی دنیا میں ایکسپوز ہوتے ہیں تو سب تو بڑا شیطان حافظ قرآن بنتا ہے. بالکل تسی چیک کر لیو, 1000 نکل ہے کوئی ایک بندے کا پتر ہوتا ہے پیچھے. باقی کیا ہوتا ہے پھر جیسے ہی تراویوں کا وقت آتا ہے تو وہ بھی اس کو بھی پتا کہ اب میں نے مال کمانا ہے, تو تراویوں کا وقت آتا ہے وہ تھوڑی تھوڑی شیپ بڑھانا شروع کر دیتا ہے. پھر تراویہ پڑھا کے پھر عید رات پھر مڑا دیتا ہے. پیسے اکٹھے کیتے اپنے, تراویہ پڑھا کے بھی پیسے ہی لے. بھئی یہ سارا جو جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو مال کا ہی تو فتنہ ہی سارا, یہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے کولیپس کر جائے گا ان کا, اگر یہ آپ بیچ میں سے ایک وہ جیسے ایک آپ ستون کھینچ رہے ہیں نا, پوری عمارت ڈرام سے نکل جائے گی, ان کی روٹی روزی بند ہو جائے گی. آپ ان سے یہ مدرسوں والا سسٹم ان کو کہیں چھوڑیں, فیس باللہ پڑھائیں. بیچ رہے ہیں آپ اللہ کی آیات کو, پیسے لے کے پڑھا رہے ہیں, فیس باللہ پڑھائیں. الحمدللہ ہم بھی درس قرآن کرتے ہیں, کتنی جگہوں پہ جا کے دعوت دیتے ہیں. 1 روپیہ کیا آنے جانے کا کبھی کرایہ تک بھی کسی سے, گاڑی بھی لوگ بھجواتے کبھی نہیں لی ہے, اپنی جیب سے الحمدللہ کر کے جاتے ہیں. اللہ سے اجر لینا ہے. نماز تو میں نے ویسے بھی پڑھانی ہے, پڑھنی ہے. اگر میں کہیں پڑھاؤں نہ تب بھی میں نے اپنی تو پڑھنی ہے, تو میں نمازیں بیچوں کہ امام مسجد جا کے تنخواہ لے کے جی مجھے تنخواہ دے, میں نے آپ کو 5 نمازیں پڑھائی ہیں. اور بھائی تجھے نہ بھی پڑھانی پڑتی, تو نے اپنی تو پڑھنی تھی نا, تو نماز تو نہ بیچ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اذان کی اجرت لے. صحیح مسلم میں حدیث ہے اذان کی اجرت نہیں لے سکتا. کیوں؟ اللہ کے لیے وہ بلا رہا ہے. حالانکہ اذان دینا ہر بندے پہ فرض نہیں ہے, لیکن نماز تو ہر بندے پہ فرض ہے. اور بھائی جو ہر بندے پہ فرض نہیں, اس کی اجرت نہیں آپ لے سکتے. تو جو آپ پہ فرض ہے کہ آپ امام مسجد نہ بھی ہوتے تب بھی آپ نے 5 نمازیں جماعت سے پڑھنی تھی, تو اب آپ مسلح پہ چڑھ گئے تو پیسے مانگ رہے ہیں. اچھا جی اسی وہ ٹائم دے پیسے لینے, آپ دیکھو کیسے کیسے بیچ میں پخے نکالیے, ٹائم دے پیسے. تو ویسے بغیر ٹائم دے نماز پڑھی دی ہے, نماز پڑھنے میں ٹائم نہیں لگتا. عجیب لیم ایکسکیوزز, وہ جس طرح اصحاب سبت نے وہ گھڑے ہوئے تھے اس طرح کی خرابیاں. بخاری اور مسلم حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں آئیں گی جو اگلے لوگوں میں پیدا ہوئی تھی. قدم با قدم بالش بار بالش تم بھی ان لوگوں کی راہ پر چل پڑو گے, حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا کیا ان اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہمارا سورس آف انکم دین بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت, بقیہ غرقت میں مدفن, اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے, آمین. اچھا اب یہ آئے جب آپ حدیث پیش کرتے ہیں نا بخاری کی 3461 کہ بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یہ جو حدیث ہے نا, یہ حدیث ان کے گلے کا کانٹا ہے مولویوں کا, نہ تھوک سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں. اگر نگل لیں تو ہمارے بات کے ساتھ ایگری کر جائیں, تھوک اس لیے نہیں سکتے کہ بخاری میں آئی ہوئی ہے, کیسے انکار کریں, حدیث تو ہے. تو اب یہ اس کا نا درمیان کا راستہ بیچ میں نا وہ اشکالات پیدا کرتے ہیں, وہ 3 اشکال پیدا کرتے ہیں. میں وہ بیان کر کے ان کے جواب بھی دے کے نا, یہ میرے پہ ادھار تھا کہ میں یہ ویڈیو میں ریکارڈنگ کرواؤں. انشاءاللہ یہ پھر قیامت تک کے لیے ایک لٹکتی ہوئی تلوار یہ والا پورشن ان کے لیے بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. پہلا اشکال ان کا سنے کیا ہے,
وہ کہتے ہیں جی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر ہے 7 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم اہل علم سے جا کر پوچھو. تو ظاہر ہے کہ ہم نہیں لوگوں کو مسئلے بتانے ہیں, کسی ڈاکٹر نے, انجینئر نے, کسی ایڈوکیٹ نے, کسی فلاں ٹمکان نے تو نہیں بتانے تھے, مولویوں نے دسنے نے. دیکھو نا قرآن چاہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, بھائی اس میں تو ترجمہ یہ ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو. اس میں کہاں لکھا ہے کہ مولوی سے جا کے پوچھو؟ اچھا اگر کہتا ہے یہ مولوی کی شان میں ہے تو ہم کہتے ہیں قرآن حکیم میں 1000 آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں, جیولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ, ایمبریولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ, ایسٹرونومی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ, باٹنی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ. اچھا جی آ کیڑا مولوی ہے منو سمجھاوے جیولوجی کی ہوندی ہے, پہاڑوں کا سٹیبلائزنگ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, ٹیکٹونک پلیٹس کیا ہوتی ہیں, اور یہ کیڑا مولوی صاحب ہے لے کے ادھر انہوں تو ٹیکٹونک دے سپیلنگ بھی نہیں آندے ہون گے, تو پھر اہل ذکر تے نہ رہا نا. قرآن تو اس کا مطلب پورا تو قرآن اس کو بھی کوئی نہیں آتا, پھر تیری ڈگری دا کیا فائدہ پائی, پورا قرآن تے تنوں بھی کوئی نہیں آندا, تیری ڈگری کا کیا فائدہ اگر تو پورا قرآن 1000 آیات تو تجھے بھی کوئی نہیں آتی ہیں, تو باقی تو تیرے پاس بھی علم نہیں ہے, تو اصولاً تو تیرے پاس بھی نہیں جانا چاہیے. تو یہ ہے ان کو جواب کہ خدا کے لیے یہ آیا ہے کہ اہل علم سے پوچھو, جو معاملات آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں کو بتائیں, جو آپ کو نہیں پتا. ایسٹرونومی کا سوال ہوگا تو ایسٹرونومی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے, ایمبریولوجی کا سوال ہوگا ایمبریولوجی کے کسی گائنک سے ریلیٹڈ بندے سے پوچھیں گے. اسی طریقے سے جیولوجی کا سوال ہوگا تو کسی جیولوجی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے اور وہ پھر بتائے گا. اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ جی پھر ساڈے کول تے آؤ گے نا, کوئی گلاں تے اسی بھی دسنیاں نے, ہاں جی تواڈے کول یہ دسنی ہے کہ تسی یہ دسو کہ ہم یہ فرماتے ہیں, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں, ہمارے علماء فرماتے ہیں, ہمارے حضرات فرماتے ہیں. نہیں, قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ فرما دیجئے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ اگر میرے ساتھ بحث کرنی ہے, ایتونی بکتاب من قبل ھذا, میرے پاس کوئی کتاب لے کر آؤ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے. اگر قرآن کو نہیں مانتے ہو اپنی کوئی کتاب لے کر آؤ, او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین, یا نبیوں کی کوئی حدیثیں آثار چل رہے ہو نا اس میں سے میرے ساتھ بات کرو. تو ٹھیک ہے, مولویوں سے بھی ہم کہیں گے کہ مولویوں تو یہ کہتے ہو نا کہ تواڈے کول مسئلہ پوچھنا ہے, تم اہل الذکر ہو, تو ہمیں پھر یہ نہیں کہو گے کہ مسئلہ یہ ہے, تم بتاؤ گے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے, ہم تمہاری جوتیاں اپنے سروں پہ رکھ لیں گے. لیکن انشاءاللہ کبھی آپ کی جوتیوں کو یہ توفیق نہیں ملے گی کہ ہمارے سروں تک پہنچے, کیونکہ آپ کی یہ تربیت ہی نہیں ہوئی ہے. آپ نے تو اپنے بزرگوں سے بھی یہ سنا ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں. میں حضرات کو رائیونڈ گیا نا تو وہاں پہ حضرات جو 90 سال کے بابے ان کی تقریر سنی, وہ بھی کہتے ہیں حضرات فرماتے ہیں. میں نے کہا اچھا اس سے بھی کوئی بڑے حضرات ہیں, یعنی حضرات فرماتے ہیں, بزرگ فرماتے ہیں, ایک بزرگ کہتے ہیں اگلے بزرگ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس سے اگلے بزرگ. تو یہ پوری ایک چین چل رہی ہوتی ہے بزرگوں کی. کیوں؟ اس کے پیچھے آپ ریزن سمجھیں. یہ بڑی اٹینٹو ہو کے گفتگو سننے والی میری طرف متوجہ رہے, بجائے آپ ایک دوسرے کا ہنسی مذاق کرنے کے. گفتگو تو ظاہر مذاق والی ہے, لیکن ہنسی مذاق کرنے کی بجائے اس کو آپ سنجیدگی کے ساتھ سنیں تاکہ بات سمجھ آئے. تو یہ بزرگوں کا فتنہ کیوں کھڑا کیا جاتا ہے؟ اگر میں بزرگوں کا فتنہ کھڑا کروں گا نا, کل میں بھی مرنا ہے, منو ہی تھی بزرگ منیا جائے گا جی میں بھی کوئی بزرگ بنایا ہوئے گا. نہیں تو کہیں گے مر گیا مردود, نہ فاتح نہ درود, کسی نے مننے والا ہی نہیں سی, اسی کو انہوں منیے. مزار انہیں بزرگوں کے بنیں گے جو خود ترغیب دلائیں گے کہ مزار بنائے جائیں, ورنہ بھائی میرے انشاءاللہ تعالی میرا مزار کسی نے نہیں بننے دینا. ہمارے یہاں ایک بڑے قریبی بزرگ تھے, وہ فوت ہو گئے. مجھے یاد ہے صحیح طریقے سے, جب ہم ان کے قبر پہ دفنانے کے لیے گئے تو لوگ وہ قبر جو گورکن تھا وہ مٹی تھوڑی زیادہ ڈالنے لگا, تو کتنے لوگوں نے شور مچایا, ان کا نہیں قبر اونچی نہیں کرنی ایک بالش سے. یہ بڑے سخت مخالفت کرتے تھے اس چیز کی. میں نے کہا واہ, جس نے مخالفت کی ہوئی ہے نا اس کے اوپر یہ معاملات ہوں گے بھی نہیں, اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن اس کی کرے گا الحمدللہ. تو یہ اشکال ان کا ختم ہوا. دوسرا اشکال سنیں, وہ کہتے ہیں جی ہم تو ڈائریکٹ عربی کتابیں پڑھ لیتے ہیں, ہم ان میں سے حوالے دیتے ہیں, تو چونکہ ہمارے پاس ڈگری ہے عربی کی لہٰذا جو ہے نا وہ ہم زیادہ اہل ہیں کہ ہم ڈائریکٹ کتاب میں سے بتائیں گے مسئلہ. میں انہوں نے چیلنج کرنا ہے, انہوں نے مولوی بنا کے پکڑ دینے نا, کہ بخاری مسلم کا مجھے ترجمہ کر کے بتا دیں. کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایک بندہ ہوتا ہے جو عربی لنگوسٹک کا ترجمہ کر سکتا ہے, ایون قرآن کا ترجمہ بھی ان کو نہیں آتا مکمل طور پہ. یہ صرف انہوں نے دھوکہ کیا ہوا. آپ ذرا فریش فاروق تحصیل کل جا کے تجربہ کریں گے, مولوی کا بہ جا اتنی اس بات ترجمہ کر کے دس کر جائے تو منو آگے پھاڑ لینا. بخاری مسلم کا ترجمہ تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ کر سکیں گے, قرآن کا ترجمہ بھی نہیں. اور یہ پھر کہتے ہیں ہمیں عربی میں ڈائریکٹ علم پڑا ہوا ہے, لہٰذا ہم جو ہے نا وہ چونکہ ریفرنس ڈائریکٹ دیتے ہیں. تو میرے بھائی ہم آپ سے عربی اردو کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے جو عربی کتابوں کے اردو میں ترجمے کیے ہیں
یہ کس لیے پھر کیے ہیں؟ آپ کو تو عربی پہلے ہی آتی تھی آپ کے مولویوں کو، یہ ان کے پرسنل نوٹس تھے؟ نہیں جی، عوام کے لیے کیے ہیں۔ اچھا عوام کے لیے کیے تھے تو اگر وہی عوام آپ کے بزرگوں کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو کوئی بات بتاتی ہے، آپ کہتے تنو عربی نہیں آتی، کیسی یہ بے ایمانی ہے؟ یعنی کوئی ایک بات کے اوپر نہیں ٹکتے ہیں کہ اگر آپ کے علماء نے ترجمے کیے تھے عوام کے لیے، ویسے عوام کے لیے اگر انہوں نے کیا ہوتے تو مال نہ کما رہے ہوتے، وہ بھی بیچتے ہیں، یہ بخاری کے ترجمے اور قرآن کے ترجمے بیچتے ہیں، ان کو کاپی رائٹس ہوتے ہیں، جس نے ترجمہ کیا ہوتا ہے نا مرتے دم تک اس کو اس میں سے رائلٹی ملتی ہے، یہ بیچے ہوئے ہیں انہوں نے، یہ ویسے کہتے ہیں ہم نے عوام کے لیے کیے ہیں، اپنے لیے کیے ہیں انہوں نے، اور کہتے ہیں یہ عوام کو چلے پتہ چلے گا ہم تو وہ ترجمے کر دیں۔ اچھا ایک پرائمری اسکول کا بچہ ایک مولوی صاحب کو جا کے کہتا ہے کہ بھائی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص سود کھائے گا اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں اوے تیری تعلیم کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں پرائمری پڑھنا۔ اور تیرے کو ڈگری ہے؟ نہیں، جا دفعہ ہو جا، میں نہیں مانتا۔ تو اب وہ مولوی مسلمان بھی رہ جائے گا؟ اب مولوی کا کام ہے وہ قرآن اٹھائے، سورۃ البقرہ کی 279 نمبر آیت پڑھے اور کہ ہاں بیٹا بڑی بات ہے، آپ کو بیٹا یہ بات پتہ تھی، اللہ کا شکر ہے آپ نے مجھے یہ بات بتائی ہے اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، قرآن میں لکھی ہے۔ اور بھائی وہ اس بچے کی بات نہیں مان رہا، وہ قرآن کی بات مان رہا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم کوئی ریفرنس دیتے ہیں کہ بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، ابو داؤد میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، آپ ہماری بات تو نہیں مان رہے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس کا انکار کریں گے تو آپ یہ کسی مغالطے میں نہ رہے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا انکار کر رہے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو یہ اپنی فکر کریں۔ اور ویسے یہ عام طور پہ نا آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے جی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2311 نمبر کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ حضرت ابو ہریرہ کو تعلیم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توثیق کر دی۔ تو چنگی گل اگر شیطان بھی کرے نا تو لے لینی چاہیے۔ کہتے اب میں ان کو کہتا ہوں اب اس میں ایڈ کر لیں کہ چنگی گل اگر شیطان بھی کرے لے لینی چاہیے، پر چنگی گل اگر محمد علی مرزا صاحب کرن انجینئر صاحب تو وہ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو شیطان تو بڑا درجہ دے دیتا ہے۔ یعنی آپ دنیا میں کسی انسان کو بڑے سے بڑا مجرم شیطان ہی کہہ سکتے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے باغی سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ شیطان۔ شیطان سے بڑا کوئی نہیں، اس پہ تو اجماع ہے نا۔ شیطان سے بڑا ظالم، شیطان سے بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم جو اللہ کے نیک بندوں کو بھی گمراہ کر کے دوزخ تک پہنچاتا ہے، کوئی نہیں ہے۔ اس کا وظیفہ دیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انڈورس کر دے تو ٹھیک، اگر ہم بخاری اور مسلم سے قرآن حکیم سے حوالے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے، اپنے ذاتی نہیں آپ کے ترجموں میں سے، آپ کے نہیں گلاں ٹھیک نے پر کرنی نہیں چاہیے دیا، یا گلاں ٹھیک نے لیکن اسی مننی نہیں نے، تو پھر ہم تو یہی کہیں گے میرے بھائی کہ آپ اپنے دماغ کا علاج کوائیں۔ آپ کے اوپر کیا غلط کامنٹس کوئی اس طرح کے کیے جائیں، ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ آپ کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے۔ تیسرا اشکال وہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ اشکال آپ دیکھیں یہ کسی نے نہیں ابھی تک سالو کیا ہے، اے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال اے اسلام دا خادم کرے گا اس دا بھی دفاع۔ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کسی مولوی کے پاس تو نہیں جاتے، ڈاکٹر سے دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا کوئی انجینئرنگ کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کسی انجینئرنگ کے فیلڈ کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ نے کوئی مقدمہ لڑنا ہے تو آپ کسی ایڈوکیٹ کے پاس جاتے ہیں۔ جب دین کی باری آتی ہے تو انجینئر بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بھی اترے ہوئے ہیں، ایڈوکیٹ بھی اترے ہوئے ہیں، آپ لوگ کیوں اترے ہوئے ہیں؟ ادھر بھی ہمیں اکیلا رہنے دینا۔ تو یہ آن دا فیس آف آرگومنٹ ان کی بات بالکل ٹھیک لگتی ہے، لیکن میرے بھائیو یہ 100% ان کی بات غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر انجینئر بننا ہر مسلمان پہ فرض ہے کیا؟ بتائیں۔ لیکن علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قبر میں جو سوال سیدنا ابو بکر سے ہونا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہی ایک ڈاکٹر سے ہونا ہے، وہی ایک انجینئر سے ہونا ہے، وہی ایک ایڈوکیٹ سے ہونا ہے، وہی ایک جو ہے وہ ریڈی بان سے ہونا ہے، وہی ایک شیخ الحدیث سے ہونا ہے، وہی ایک شیخ القرآن سے ہونا ہے، وہی ایک جاہل سے ہونا ہے، وہی ایک موچی سے ہونا ہے۔ جب سوال سب سے ایک ہونا ہے تو سب کے پاس علم بھی تو ایک جیسا ہونا چاہیے نا، ڈیٹم لیول کا علم۔ میں وہ ان ڈیپتھ علم تو میں بتا رہا ہوں مولویوں کے پاس بھی نہیں ہے، اسٹرانومی کا علم ان کے پاس بھی نہیں، جیولوجی کا ان کے پاس بھی نہیں، ہر چیز کا آتا تو ہر شخص کر بھی نہیں سکتا، لیکن ڈیٹم لیول کا علم تو ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر یہ کیوں قدغن لگاتے ہیں کہ جو علماء کی اچھا کہتے ہیں جی آپ ڈاکٹر آپ کو کوئی مشورہ، تو کیسی مثالیں دے، کہتے ہیں ڈاکٹر آپ کو دوائی لکھ کے دیتا ہے، آپ نے کبھی اس سے بحث نہیں کرتے، آنکھیں بند کر کے وہ دوائی مارکیٹ سے خریدتے ہیں اور آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔
تے اصلی جو مسئلہ تمہیں دسنا ہے تسی اکھاں بند کر کے عمل کرو. ہاں جی, یہ جواب دو, یہ جواب بھی سن لو. اور بھائی ڈاکٹر جو دوائی لکھتا ہے نا, وہ جب ہم مارکیٹ جا کے دوائی لیتے ہیں نا تو میڈیکل سٹور والا بھی اس کو کنفرم کرتا ہے کہ ہاں جی اس نام کی دوائی ایگزسٹ کرتی ہے, یہ اس کمپنی کی دوائی ہے, اور وہ دے دیتا ہے. اور تسی مولوی بڑے مسئلے دستے ہو نا, وہ اسی جو میڈیکل سٹور لے کے جانے ہیں نا, یعنی قرآن اور حدیث کھولنے ہیں نہ, وہ قرآن چ مسئلہ نکلتا ہے نہ حدیث چ نکلتا ہے, تو اڈی جعلی دوائیاں لکھیاں ہوئی ہیں. وہ ڈاکٹر تو بہت اچھا ہے, تو اسی تے ڈاکٹر دی جُتی نہ رل دے. ڈاکٹر جو دوائی لکھ کے دیتا ہے وہ کمپنی کی ہوتی ہے, جا کے مل جاتی ہے میڈیکل سٹور سے. آپ جو جھوٹے مسئلے لوگوں کو بتاتے ہیں, جب ہم میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں, یعنی اسلام کا میڈیکل سٹور کیا ہے, کتاب و سنت, جب ہم وہاں جا کر کاؤنٹر چیک کرنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب اللہ میں یہ دوائی موجود ہے, کہیں حدیث میں نکلتی کوئی نہیں, اور جعلی ڈگریاں لو, تسی دوائی جعلی لکھ دو, اس نال یہ دوائی دنیا چ کوئی نہیں ہوندی, تسی ڈاکٹراں دی مثالاں دیندے ہو. اے پھکی لے جاؤ, یہ ہن یاد کرنے کسی نے انہوں پھکی دیتی سی صحیح, اینٹی وینم, جس کو پنجابی میں پھکی کہتا ہوں اور اردو میں الزامی جواب, اور سائنٹیفک لینگویج میں ہم اسے کہتے ہیں اینٹی وینم. وینم کہتے ہیں سانپ کے زہر کو. کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا, اس کے زہر کا علاج کسی ویکسین سے نہیں ہوتا, کوبرے کے ہی زہر سے ایک اینٹی وینم تیار ہوتا ہے, اس وہ لگائے نا اگر 1-1.5 گھنٹے کے اندر تو بندہ بچ جاتا ہے. تو یہ میرے الزامی جواب ان کے اینٹی وینم ہے کہ دوائی لکھو جناب مفتی صاحب, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مفتی صاحب, دوائی لکھو, اسی دوائی تہاڈی چیک کرنی ہے. ڈاکٹر لکھ کے دینا نا نسخہ, تے جا کے چیک ہو جاتا ہے, جا کے میڈیکل سٹور سے مل تو جاتا ہے نا. آپ جب دوائی لکھ کے دیتے ہیں وہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں آپ نے اپنے بزرگوں کے لکھ کے دیے ہوتے ہیں, تو یہ بالکل جعلی باتیں ہیں, اور اس قسم کی انہوں نے جعلی ڈگریاں, اور پھر ان کی آپ ڈگری بھی لے کے آ جائیں. میں آپ کو بتاؤں, دل بےمان تے اجتا ٹھیر, ایک محاورہ اردو میں بولا جاتا ہے کہ دل بےمانی پہ اتر آئے نا تو لیم ایکسکیوزز بے شمار ہیں. آپ یقین کریں ان کے مدرسے کی, مجھے بھی کئی لوگ مشورہ دیتے ہیں جا کے ڈگری لے لو. میں کہا میں تو ویسے کسی مولوی کو جانے جو ہی نہیں رہا, کس کے پاس جا کے ڈگری لوں. اگر آپ ڈگری بھی لے کے آ جائیں نا, اس مدرسے کے خلاف یا اس اسکول آف تھاٹ کے خلاف بات کر دینا, کہتے ہیں بندہ ساڈا سی, ڈگری بھی ساڈے کو لئی, پر اون خراب ہو گیا, اون گمراہ ہو گیا, وہ ڈگری کا فائدہ کو نہیں. اور تہاڈی ڈگری ایڈی جعلی ہے کہ تہاڈے کو ڈگری لے کے بندہ گمراہ ہو گیا. ہونا تو چاہیے تھا آپ کی ڈگری لے کے, ڈگری تو اس لیے لی جاتی ہے نا بندہ ہدایت پہ رہے, آپ کی ڈگری لے کے بھی گمراہ ہو گیا بندہ, تے پھر تے جناب بندے کا قصور نہیں ہے, قصور تے تہاڈی ڈگری دا. بھائی اپنی ڈگری جعلی جڑی ہے صحیح کرواؤ. ڈگری جو ڈگری لی ہے جی ہماری, لیکن بعد میں اور پھر یہ ان کی ڈگریاں, ان سے پوچھیں, کسی بریلوی سے پوچھیں کہ کس کی ڈگری لیں, وہ کہے گا ہماری لیں. جو بندی اہل حدیث شیعہ فارغ نے, جو بندی کو جاؤ وہ کہیں گے جی بریلوی فارغ, اہل حدیث فارغ, شیعہ فارغ. شیعہ کے پاس جائیں گے وہ یہ سارے فارغ, اہل حدیث کہیں گے سارے فارغ, اور وہ کہیں گے ہماری ڈگری. اچھا ڈگریوں پہ بھی متفق, پھر کس کون سی ڈگری لیں ہم؟ بھئی ہمارے پاس ڈگری ہے صحیح بخاری 3461, بلغوا عنی ولو آیا. اپنی جعلی ڈگریاں پڑھے, کول کھو کھاتے چ پاؤ انہاں ڈگریاں نو, خدا دا ناجے علم لوگوں کو بتائیں. آپ ڈگریوں کی بات نہ کریں, علم کی بات کریں. ڈگری دکھاؤ, ڈگری دکھاؤ, بس ڈگریوں کا رٹا لگایا ہوا ہے انہوں نے. اچھا آپ پھر آپ دیکھیں, ڈگری ان کی آپ لے کے آ جائیں, اس کے بعد ان کے خلاف بات کریں, ان کے فتوے بکتے ہیں, اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ ان سے یہ پوچھئے کہ جن علماء نے ڈگری لی ہوئی ہے ان کے کردار میں کتنی نکھار آیا ہے. ایک مولوی بولتا ہے پاکستان میں دیوبندیوں کا فضل الرحمان صاحب کی ویڈیو بنی ہوئی ہے, انہوں نے کہا یہ طاہر الپادری ہے, طاہر القادری صاحب کا طاہر الپادری, اور یہ جو ہے مسلمانوں کا جے سالک ہے. وہ جے سالک بھی خیر فوت ہو چکا ہے, عیسائیوں کا سیاسی لیڈر تھا. یہ ڈگری کی آؤٹ پٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اور یہ نہ سمجھیں یہ آج کے لوگ ہیں. 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے سام الارمین, اس میں انہوں نے علماء دیوبند کو کہا یہ شیطان اور قادیانی کے دم چھلے ہیں, رشید احمد گنگوئی اور قاسم ننوتوی. یہ آپ لینگویج دیکھیں ان کی. اچھا اس کا جواب جب دیوبندیوں نے 1906 میں دیا المحند المفند, اور انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت پوری, ان کے علماء اور ان کی پبلک ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. یہ میں آپ کو ڈگریوں کی شکل دکھا رہا ہوں, یہ ڈگریوں والوں کی لینگویج آپ سنیں. شیطان سے کم ٹائٹل نہیں کسی کو دیتے. اگر ڈگریوں سے فرق پڑتا تو ان کے بزرگوں کو تو پڑ جاتا ہے. کہ میں بزرگوں کے حوالے دے رہا ہوں, آج کل کے لوگوں کے نہیں. احسان علی ظہیر صاحب البریلویہ کتاب انہوں نے لکھی, احمد بریلوی صاحب کے بارے میں لکھا کہ احمد بریلوی صاحب رافضی تھے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ ناصبی تھے جو حضرت علی کا دفاع کرتے رہے پوری زندگی, یا کوئی یہ کہہ دے کہ صلاح الدین یوسف صاحب رافضی ہیں.
جو پوری زندگی جو ہے وہ ناسبیت والا ہی کردار ادا کرتے رہے. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی شخص یہ بول دے کہ احمد بریلوی صاحب رافضی تھے. احمد بریلوی صاحب نے تو رد الرافضہ لکھی جس پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پابندی لگائی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے 7 کفر کے فتوے لگائے ہیں رافضیوں کے اوپر جو خالی رافضی شیعہ ہے. اس کتاب کے اوپر پابندی ہے، اور اس شخص کو انہوں نے کہا کہ جی یہ رافضی ہے. یعنی جب بندہ بےایمانی پہ اترا ہے اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہے، اور دلیل کوئی علمی دلیل نہیں دی ہے. حالانکہ احمد بریلوی صاحب کے آپ فتوے پڑھے، وہ تو کہتے ہیں شیعہ کے مجلس میں جانا حرام، اس کا کھانا حرام، شیعہ سے نکاح حرام. یہ میں اپنا موقف نہیں بتا رہا، ان کے موقع میں بتا رہا ہوں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی مجلس میں گفتگو سننا حرام، ان کے جلوس کو دیکھنا حرام. وہ تو اس لیول تک مخالف تھے جب یہ سب لوگ بھیکی بلیاں بنے ہوئے تھے. اس وقت انہوں نے جو ہے وہ رافضیوں کے بارے میں اتنی آؤٹ سپوکن بات کی، ظاہر میں غلوب بھی کر دیا. اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ رافضی تھا، اور کہتے ہیں دیکھیں جی ان کے والد کا نام تھا نقی علی خان اور ان کے دادا کا نام تھا تقی علی خان. دیکھ تو بھائی انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو مجدد اعظم ہے اہل حدیث کے، ان کا نام ہے نذیر حسین دہلوی. ان کے بھی نام میں حسین آتا ہے. یہ اصل میں سعودی عرب والوں نے جو ٹوٹکا پڑھایا نا، آج بھی آپ دیکھیں نا کسی کے وہ پاسپورٹ پہ علی حسن حسین لکھا ہو نا، اس کو علیحدہ کر لیتے ہیں. یعنی ایک طرف کہتے ہیں ہم علی حسن حسین کو مانتے ہیں، دوسری طرف ان کو شک پڑ جاتا ہے کہ شیعہ نہ ہو. تو یہ وہ چیز ہے جو یہاں پہ بھی انجیکٹ ہو گئی ہے کہ ناموں کی بنیاد کے اوپر. بھائی ناموں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ناموں کو نہیں مانتے؟ حسن حسین کیا جنتی نوجوانوں کے سردار نہیں ہے؟ اگر کسی کے نام میں آ جاتا ہے تو آپ اس کو رافضی کہنا شروع کر دیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ کون سا آپ نے دین بنایا؟ کوئی علمی بات کریں. تو انہوں نے البریلویہ کتاب میں اس قسم کے جذباتی اور کچھ جھوٹے شعر حمزہ بریلوی کی طرف منسوب لکھ دیے، اور پھر کریکٹر کے اوپر حملہ کیا. جی رنگ کالا تھا، یہ تھا. پھر تو میں تو حضرت بلال پہ بھی کروں کہ ان کا بھی رنگ کالا تھا. کوئی علمی بات ہونی چاہیے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر ان کے فالوورز بھی پھر یہی کچھ کر رہے ہیں. اور پھر احمد بریلوی صاحب کو آپ دیکھیں، انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا، کتنے سخت الفاظ لکھے. وہ لکھتے ہیں کہ دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں مثل گرجا کے ہیں، ان میں نماز پڑھنا واجب الاعادہ مکروہ تحریمی ہے. اور پھر کہا کہ دیوبند اور اہل حدیث کو رافضیوں یعنی شیعہ سے برا کہنا رافضیوں پہ ظلم ہے، کیونکہ رافضی تو صرف صحابہ کے گستاخ ہیں، اور اہل حدیث اور دیوبندی رسول اللہ کے گستاخ ہیں. اینالوجی تو بالکل ٹھیک بنائی انہوں نے، جو اپنے زمان میں بنائی. اور پھر باقاعدہ اسماعیل دہلوی، جس کو میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس کی کتاب تقویت الایمان میں گستاخیاں تھیں، اس کو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں باقاعدہ شعر لکھا کہ وہ شہید لیلہ نجد تھا. یعنی محمد بن عبد الوہاب صاحب جو نجد کے رہنے والے تھے، نجد آف سعودیہ، نجد آف عراق کی نہیں بات کر رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی جو ہے یہ شہید لیلہ نجد ہے. اس کو لیلہ کہا کہ یہ اس سے متاثر ہو کے تو اس نے تقویت حالانکہ جو محمد بن عبد الوہاب صاحب کی کتاب ہے کتاب التوحید، یقین کریں اتنی زبردست کتاب ہے، سوائے اکیا دکا چیزوں کے پرفیکٹ کتاب لکھی ہوئی ہے. وہ یہ تقویت الایمان جو ہے یہ تو گندگی کا پلندہ ہے، اس کا اس کتاب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ادھر مشہور کر دیا اس کتاب کا ترجمہ ہے. وہ کتاب پڑھو بھائی، اردو میں آ چکی ہے وہ کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب صاحب کی. اس کتاب کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں، لیکن انہوں نے بنا دیا. جی اب جب یہ بات ہوتی ہے نا، پھر وہ یہاں پہ بھی وہابی. حالانکہ محمد بن الوہاب صاحب جو ہے وہ سعودیہ اس علاقے میں تھے، اور آج کے بھی نہیں. سعودیہ تو اس وقت بنا بھی نہیں تھا، بہت پرانی بات ہے. تو اس وقت انہوں نے شعر کہہ دیا. تو اس قسم کے شعر کہتے ہیں یہ، اور پھر اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ انہوں نے ان کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں. میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ ولیعوذ باللہ تعالی. یہ ان کے بزرگ بابے جو اپنے ناموں کا کلمہ پڑھایا کہتے ہیں جی. اور میں وہ سن رہا ہوتا ہوں، کہتے ہیں جی دیکھیے ہمارے علماء کے نام، یہ جو انجینئر ہے اتنی گستاخی سے لیتا ہے، اتنے بڑے بڑے علماء کے نام. وہ بھائی جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے، میرے نزدیک وہ بڑے بڑے تو نہیں ہو سکتے نا. میں اپنا ایمان برباد کروں گا ان کے بڑے بڑے ہو گئے. اب مجھے ایک نام اس پہ بڑے بڑے کے اوپر ایک اور لفظ بھی ہے، لیکن میں بولنا نہیں چاہتا. بہرحال صحیح علم حاصل کریں، اس کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 میں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب. نصیحت تو صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. پھر سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں آیا انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو حاصل ہے. اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں جس شان سے آئی ہے آیت نمبر 36 وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جس وقت تک تیرے پاس ڈیفینٹ علم اس کے بارے میں نہ آ جائے. بے شک یہ تین انسٹرومنٹ کان، آنکھیں اور عقل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. دل ہو یا دماغ، عقل اپروپریٹ اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے کہ ان کو استعمال کر کے تم نے حق تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو ان تین انسٹرومنٹ سے دو علوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سپورٹیو کیا ہے. ایک ریویلڈ نالج ہے وحی کا علم، اور ایک ایکوائرڈ نالج ہے جو سائنس کا علم ہے. the knowledge obtained through observations and experiments. یہ ریویلڈ نالج کا بھی ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے پوری اولاد آدم کو، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب اب زمین پر اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تم پر میری طرف سے آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے اور اس کا کفر کریں گے اور اس کو جھٹلائیں گے وہی ہوں گے دوست کی، ہمیشہ رہیں گے اس میں. اور پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 میں آیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے تھے. یہ ہے وہ ایکوائرڈ نالج. پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے نام سکھا دیے. وہی علم ترقی کرتے کرتے آج اتنے عروج پر پہنچ چکا ہے. ہم نے ایسے موبائل فون بنا لیے ہیں جو 1500 کلومیٹر دور تک، 15,000 کلومیٹر دور تک بات کر سکتے. ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو بغیر ریفیولنگ کے 8 سے 10,000 کلومیٹر تک اڑ سکتے ہیں. یہ وہی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اس پہ میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. بہرحال اس میں بھی اب یاد رکھیں کہ اس میں بھی پھر ایک خرابی آئی. ایک دجالی فتنہ آیا اور ایک جذباتی فتنہ. یہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں. دجالی فتنہ یہ کہ روح سے آنکھ بند کر لی، ریویلڈ نالج سے آنکھ بند، صرف دنیا کو میٹر کی نظر سے دیکھا، وہ مٹیریلزم کا فتنہ. اور اسی کا سمبل بن کے وہ کانا دجال بھی آئے گا جس پہ میں نے مسئلہ نمبر 133 ریکارڈ کروایا. اور دوسری طرف مولویوں نے کیا کیا، سائنس سے آنکھ بند کر لی، صرف ایک ریویلڈ نالج کو دیکھا اور انہوں نے سائنس کو سمجھا ایکوائرڈ نالج شاید اسلام کے خلاف ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ ڈینائل آف گاڈ پہ چلے گئے. اب لوگ مولویوں سے متنفر ہو گئے، انہوں نے دین ہی چھوڑ دیا. اندازہ کریں آپ، دین چھوڑ دیا ان مولویوں کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، ڈینائل آف گاڈ. اور ویسے ہی انسان کے اندر خواہش ہے میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں. بھائیو یہ میرے بات یاد رکھیے گا، جو شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے نا، اس کی مرضی اور اس کی زندگی کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ خدا ہے. جو خدا کو مانتا ہے وہ پھر خدا کی مرضی کی زندگی گزارے گا، اپنی مرضی کی نہیں. تو ظاہر وہ کہتے ہیں خدا کو نکالو، ڈینائل آف گاڈ شروع ہوگی. حتیٰ کہ ہمارے ملکوں کے اندر بھی اس بدبخت کی کتاب رچرڈ ڈاکنز، میں اس کو کہتا ہوں، ویسے تو لفظ انگلش میں ہے ڈاکنز، لیکن میں اس کو ڈونکز، وہ ڈونکی کی وجہ سے کہتا ہوں، اس گدھے کی، رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن. یہ کتاب جیسے علماء کرائم، یہ ڈاکنز، یہ گدھا جس نے یہ کتاب لکھی، 40 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. اور ہمارے پاکستان انڈیا کے اندر بھی یہ کتاب بانٹی جا رہی ہے، انگلش میں لکھی گئی ہے ظاہر ہے، ڈینائل آف گاڈ کے اوپر. میں نے اس کا پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے مسئلہ نمبر 83B کے عنوان سے، ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. اور اب اسی کا ورژن سی بھی آیا 83C، اس کا عنوان ہے ایگزسٹنس آف گاڈ، جو میں نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی مسجد میں کچھ دن پہلے لیکچر دیا ہے. الحمدللہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. بہرحال اس حوالے سے مسئلہ نمبر 60 بھی ہے میرا، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اور ایک جملہ میں ضرور بولوں گا اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے کہ بھائیو، روح کی آنکھ کو بھی بند نہ کریں، ایکوائرڈ نالج کی آنکھ کو بھی بند نہ کریں، ریویلڈ نالج کی آنکھ کو بھی بند نہ کریں. ایکوائرڈ نالج بہت اہم ہے، لیکن یہ صرف 2 سوالوں سے ڈیل کرتا ہے، کیا اور کیوں، وٹ اینڈ وائی. زلزلہ آیا، کیا ہوا؟ زلزلہ آیا. کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے. کیسے آیا؟ ہاؤ؟ یہ سائنس کا سوال نہیں. وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ قانون قدرت ہے. اور اس پہ پھر ہم بولتے ہیں کہ اس کا جواب پھر آپ کو ریویلڈ نالج میں ملے گا. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے تمام قدرت کے جو ہونے والے مظاہر ہیں، ان سب کے پیچھے خدا ہے. یہ میٹا فزکس کی بات ہو رہی ہے بھائیوں. ہاؤ کا جواب جو ہے وہ سائنس کے پاس نہیں ہے، اور یہ سائنس کی عاجزی ہے کہ وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. انہوں نے کہا بس وٹ اور وائی تک رہیں گے، ہاؤ پہ نہیں ہم نے جانا. سارے معاملات ہی اس کے اندر ہیں، ہر مسئلے کا حل ہی اس کے اندر ہے.
اسی سوال کے اندر، اسی کی تلاش میں آپ جب پہنچیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ خدا ہے ایکسپلینیشن۔ تو اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے۔ مسئلہ نمبر 60، ہو از اللہ، اللہ کون ہے، جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ آخر میں یہ میں باتیں 3 ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، میں نے علمی اپروچ اور جذباتی اپروچ کے بارے میں فرق بتایا۔ نمبر 2، علماء کرائم اور علماء پرائم۔ اچھا، میں نے اب ان کو علماء پرائم نام دیا ہے، جو صحیح علماء ہے۔ پرائم کہتے ہیں نا عزت والے، علماء عظام یہ کہتے ہیں نا، بڑے بڑے مشکل لفظ بول رہے ہوتے ہیں نا، علماء عظام، تو یہ علماء پرائم ہے، یعنی عزت والے علماء۔ اب منو پوچھ نہیں لینا کیڑے نے، مرے ہوئے میں بہت جاننا، زندہ نہیں جانتا کسی نے۔ پوچھیں گے میں بتاؤں گا، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہے، امام حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، یہ علماء پرائم ہے۔ اور علماء کرائم ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اور تیسرا دجالی فتنہ اور جذباتی فتنہ۔ یہ دجالی فتنہ جو ہے یہ ڈاؤنکنز والا، کہ آپ نے روح سے آنکھ بند کر لی اور صرف مٹیریل کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک جذباتی فتنہ ہے کہ آپ نے مٹیریل سے آنکھ بند کر لی، سائنس سے آنکھ بند کر لی، صرف روحانیت کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ یہ سائنس کے علم کو روح کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن حکیم میں تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور تیسری چیز جو میں نے غامدی صاحب کا قول بتایا تھا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور اس کا انورس میں نے کیا ہے، وائس ورسا، کہ جذبات کے اس اندھے اور منحوس میدان کے اندر علم کی رتی کے برابر بھی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ مانتے ہی نہیں علم کو، صرف جذبات کے اوپر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے محو کر دے، اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔